جو لوگ چاند پر گئے تھے ان میں کئی ایسے ہیں جن کے ذہنی توازن میں کچھ فرق آیا ہے، اس بات کی بھی قطعاً تشریح نہیں کی جاتی ہے۔ ویسے اکا دکا خبر آئی ہے، اس قسم کی خبریں چھپا دیتے ہیں، یہ خبر بھی چھپا دی گئی ہوگی۔ انہی صاحب نے کہا ہیومن سائنس میں ہیومن کریکٹر پر زور دیتے ہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل، حالانکہ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ تو سب دجالی قسم کے عمل ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ میں لوگوں کو زندہ کر سکتا ہوں، اور بہت سے لوگ اس کے اوپر یقین بھی کریں گے اور مان لیں گے۔ ساری قوتیں اور ساری طاقتیں اس نے حاصل کی ہیں۔ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہے وہ یہ عقیدہ اختیار کر سکتے ہیں، اور بعض لوگ کرتے بھی ہیں جن کا ایمان کمزور ہے۔ صرف وہی لوگ جن کا ایمان قوی ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، وہ دجال کے فتنے میں نہیں آئیں گے۔ انہی صاحب نے کہا کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن والا مریض بھی 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہا۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے میں نے کہا یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، جن کا ایمان کمزور ہے انہیں دھوکوں میں رکھنا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تھوڑے عرصے کے لیے کسی کو آرٹیفیشل زندہ رکھنا یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو قدرتی دور ہوتے ہیں، یعنی جوانی، درمیانی عمر، پھر بڑھاپا اور ضعیفی، وہ سلسلہ تو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں 70-80 برس سے زیادہ تو کوئی زندہ نہیں رہتا۔ ساری دنیا کی حقیقت ہے، تجربات ہیں، لیکن ہے ایک پردہ۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بعض علاقوں اور بعض شعبوں میں کھلی چھٹی دے دی۔ ایمان نہیں ہے یا جن کا ایمان کمزور ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے جس وقت انسان پہلی مرتبہ چاند پر پہنچا تو خود ہم نے سنا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایمان متزلزل ہو گیا، تو لوگ کیسے چاند پر پہنچ گئے؟ حالانکہ اس میں ایمان متزلزل ہونے کی کوئی بات نہیں تھی۔ معلوم نہیں وہ کیا سوچتے تھے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے شاید وہ سمجھتے تھے کہ قرآن میں منع کیا گیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہی صاحب نے کہا کہ قرآن میں تسخیر کا جو ذکر ہے میرے خیال میں اس سے ہرگز مراد نہیں ہے۔ مثلا جیسے K2 پر چلے گئے تو وہ چوٹی مسخر ہو گئی، یا چاند پر چلے گئے تو چاند مسخر ہو گیا۔ چاند مسخر ہونے کے معنی تو میرے خیال میں یہ ہے کہ جو کوئی چاند تسخیر کرے تو چاند اس کے حکم پر چلے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں صرف انہیں اپنی غلامی کی شرائط معلوم ہو گئی ہیں، یعنی کس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر رہ کر اپنا راستہ بنا سکتے ہو۔ چاند کے اوپر پہنچنے سے تسخیر کہاں ہوئی؟ ابھی اگر ان گاڑیوں میں جس میں وہ جاتے ہیں ذرا سا سوراخ ہو جائے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہو چکا ہے، لوگ مر چکے ہیں، سوراخ بھی نہیں ہوا، ویسے ہی مر گئے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، اور ویسے کچھ یہ روحانی طور پر تو اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، یعنی روحانی تصرفات کی بات اور ہے، یہ جسمانی تصورات تو کوئی تصرف نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی بات ہے۔ بروز اتوار بتاریخ 11 مئی 1975 عیسوی جب حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے تو فرمایا کہ آج ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیں۔ کیپٹن سراج علی صاحب نے ایک صاحب کا جو ان کے ساتھ آئے تھے حضرت صاحب سے تعارف کرایا کہ یہ فلاں صاحب کے بھائی ہیں جو بنگلہ دیش سے آئے تھے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب 1940 میں لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی اس وقت حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے، اور میں اور میرے بڑے بھائی فاروق احمد مرحوم بھی ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہمارے سامنے قرارداد پیش ہوئی اور سب کارروائی ہوئی۔ اس قرارداد میں مسلم اسٹیٹ کے بجائے اسٹیٹس لکھا ہوا تھا، یعنی پلورل میں۔ بعد میں بڑی کنٹروورسی ہوئی، مجیب الرحمان اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، بڑی بحثیں ہوتی رہیں اور اب بھی کبھی کبھی ہوتی ہیں، لیکن اوریجنل ریولوشن میں اگر تم پڑھو تو اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں کنٹینیوس لمٹس شوڈ بی جوائنڈ ٹو فارم اسٹیٹس۔ اگر تم پڑھو تو عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ 1 A
اسٹیٹ نہیں ہے، یونٹ آف اسٹیٹ کے الفاظ بالکل صاف ہیں۔ یونٹ کے لفظ سے ان کا اشارہ پروونس کی طرف ہے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ مسلم میجورٹی وچ سچ ایڈجسٹمنٹ وچ میں بی نیسیسری، یعنی اس سے فائدہ اٹھایا گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ ایڈجسٹمنٹ ہندو میجورٹی میں تھے وہ جگہیں کاٹ دی، مثلا سارا ایسٹ پنجاب کاٹ دیا، اسی طرح سے بنگال کاٹ دیا۔ پھر بعد میں الزام لگایا کہ تم نے یہ کیوں لکھا تھا کہ سچ ایڈجسٹمنٹ ایز میں بی نیسیسری، نہ لکھتے تو اچھا تھا، دشمن تو ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ کسی نے جواب دیا تھا کہ کیونکہ اس وقت لیاقت علی خان مرحوم اور باقی سب لوگ تھے تو خیال تھا کہ وہ کچھ اور لے لیں گے، اس وجہ سے انہوں نے یہ ذکر کیا۔ جہاں کچھ مسلم میجورٹی ایریا ہیں، مثلا پنجاب سے باہر جیسے گڑگاؤں وغیرہ، یعنی پنجاب سے بھی زیادہ، تو وہ اس خیال میں تھے۔ ہوا یہ کہ ایڈجسٹمنٹ اس کے خلاف ہوئی اور اسٹیٹ کے بجائے واقعی اب اسٹیٹس ہی بن گئے۔ شروع میں جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو سارے ہندوستانی اخبار وغیرہ نے اور بعضوں نے یہاں بھی لکھنا شروع کر دیا کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ ختم ہو گیا کیونکہ پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے، حالانکہ اس میں کوئی منطق نہیں ہے۔ دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جہاں اکثریت میں ہو، مسلمانوں کا وہ ایک علیحدہ ملک بن جائے، وہ تو اب بھی ہے۔